اور ایک ہے مکے کے مؤذن. 16 سال کی عمر میں انہیں حرم شریف میں مؤذنی کی خدمت پر مامور کیا گیا، اور یہ شرف ایسا تھا کہ انہوں نے خود اس کو قبول کیا. بعد میں اپنی نسلوں کو بھی کیا ہے اس پر تربیت دی اس کو. تو نسل در نسل کیا ہے اس صحابی کی نسل میں کیا ہے یہ خدمت چلتی رہی. اور وہ کیا ہے، وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں اور مکے کے مؤذن تھے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حرم شریف میں مؤذن رکھا 16 سال کی عمر میں. اور یہ مؤذن کیسے بنے؟ حدیث پاک کی کتابوں میں وہ واقعہ ملتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز سمجھ میں آتا ہے. آقا علیہ السلام کی تربیت کیسے ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تربیت کر کے کس اسلوب سے انسان کو راہ راست پر مائل کرتے تھے، یہ ہمیں سمجھ میں آتا. ہوا یہ کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا. غزوہ حنین وہیں مکے سے قریب ایک مقام ہے، وہاں پہ ایک جنگ ہوئی. اور اس جنگ میں جو ہے جنگ سے آقا علیہ السلام فاتح بن کے واپس آئے. آپ وہاں سے واپس آئے تو راستے میں ایسا ہوا کہ ابو محذورہ 16 سال کے تھے اور بکریاں چراتے تھے. مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے. صحابہ کرام اذان کا وقت ہوا تو اذان کے لیے اذان کے کلمات کہنے لگے. اور وہ اذان کے کلمات کہتے تو ابو محذورہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ ازراہ مزاح بطور استہزاء ان کلمات کو دہراتے تھے. جیسے ہی مؤذن رسول کوئی صحابی نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو یہ بھی کیا ہے مذاق میں اللہ اکبر کہتے تھے. پوری اذان یہ مذاق میں دیتے تھے. 16 سال کے تھے. ایک تو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی وہ سرکشی کا جو انداز مکے میں تھا، کیونکہ فتح مکہ کے ساتھ ہی سارے لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کے رسول نے ایک عجیب دنیا کے سامنے رحمت کا پیغام رکھا تھا. آپ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. چاہے تو آپ اعلان کر سکتے تھے جسے اپنی جان بچانی ہے وہ مسلمان ہو تو جان بچے گی، نہیں تو نہیں. مگر اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. آقا نے فرمایا جو تلوار رکھ دے گا، جو ہمارے مخالف نہیں آئے گا، جو ہم سے لڑنا نہیں چاہے گا، ہم اس کی جان بخشتے ہیں. اب وہ مسلمان ہونا نہیں ہونا یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. تو زبردستی کسی کو مسلمان جہاں بنا سکتے تھے وہاں نہیں بنائے. جہاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کیسے مسلمان بنایا جا سکتا ہے. تو اب حضرت ابو محذورہ جو ہے 16 سال کی عمر میں، آواز ماشاء اللہ سے آپ کی آواز بڑی پیاری تھی. اس آواز میں مذاقاً ان کلمات کو کہہ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جتنے نوجوان بچے ہیں ان کو پکڑ کے لاؤ، ان کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لایا گیا تو وہ ڈرتے کانپتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. انہیں یقین ہو گیا کہ ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے شاعر اسلام کا جو اتنا بڑا اہم مقام ہے اور اہم پہچان ہے اسلام کی اذان، اس کے بارے میں ہم نے توہین کی ہے، ہم نے اس کی اہانت کی ہے. تو لامحالہ طور پہ اب وہی حاکم ہیں، وہی فاتح ہیں، ہم کو ختم کر دیا جائے گا. اس ڈرتے ڈرتے کیا ہے وہاں پہنچے. تو آقا نے فرمایا ابھی جو اذان دے رہے تھے تم میں کون دے رہے تھے؟ تو اب ایک دوسرے کی پہلے وہ نفی کرتے رہے، میں نہیں، تو نہیں. بعد میں سب نے مل کے بتایا کہ ابو محذورہ ہیں. تو حضرت ابو محذورہ کو اللہ کے رسول نے قریب کیا. 16 سال کے ینگ اور نوجوان بچے تھے. آپ نے اور امامہ جو یہ پہننا جو ہے نا یہ عرب کا معمول تھا. یہ عرب کا معمول تھا. عرب اس کو اپنا تاج کہتے تھے. امامہ مسلم بھی پہنتا تھا، غیر مسلم بھی پہنتا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے مسلمان اور غیر مسلم کے امامے کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنی ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھے، مسلمان اپنی ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھے، کیونکہ غیر مسلم بغیر ٹوپی کے باندھتے تھے. ہمارے پاس بھی دیکھیں پرانی قوم کے جتنے لوگ ہیں جو بڑے مانے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ پیٹھا وغیرہ باندھا کرتے تھے. تو یہ باندھنا جو ہے ایک نظام تھا اور انہوں نے بھی باندھا ہوا تھا بعض روایتوں کے مطابق. تو آقا نے اس امامے کو ہٹایا، ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ان کے لیے، اے اللہ ابو محذورہ کو اسلام کی ہدایت عطا فرما، اسلام کی ہدایت عطا فرما اور انہیں برکت عطا فرما.
حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی. اس سے پہلے میں اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، میں اسلام کا مخالف تھا، میں رسول اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتا تھا. سینے پر ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ نے کیا ہٹا دیا؟ مجھے اسلام سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی، اسلام سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں. پہلے مسلمان ہوئے، آقا نے فرمایا اذان دو. بولے وہ کلمات تو کوئی کہہ رہا تھا، سن کے میں کہہ رہا تھا، مجھے تو اذان کے کلمات یاد نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرا کرا کے حرم شریف میں خود کلمات کہتے جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کیا ہے وہ اپنے لہن میں کیا ہے اذان کی کلمات کہتے جاتے. اس طرح پوری اذان سکھائی پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے بعد آپ نے اس وقت سے مکے کا مؤذن مقرر کر دیا، مکے کا مؤذن مقرر کر دیا. تو آپ دیکھیں تربیت کا کتنا پیارا اصول ہے پیارے آقا علیہ السلام کا، کتنی محبت سے، کتنے ایک ایسا شخص جو ہمارے چیزوں کا مذاق اڑا رہا ہے اور ہم اس کا اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے بھائی؟ بڑے ہنگامے ہو جاتے، وہاں پر بڑی لڑائیاں ہو جاتی. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ایسے اسلوب سے ان کی تربیت فرمائی، جو مخالف تھے وہ صرف موافق نہیں ہو گئے بلکہ اپنی ساری زندگی دن میں 5 مرتبہ حرم شریف میں ٹھہر کر اللہ اس کے رسول کی توحید اور رسالت کی گواہی دینے والے بن گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت تھا. یہ اسلوب کو ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. ہر ماں باپ میں یہ اسلوب ہونا چاہیے، ہر استاد میں یہ اسلوب ہونا چاہیے. ایک دوست دوسرے دوست کو اگر نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ نبوی اصول جاننے کی ضرورت ہے.